میرے طلباء کرام توجہ پوری آپ کی چاہیے. ہمیں آج یہ سوچنا ہے کہ کیوں ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا. سبق یاد نہ ہونے کا کیا مقصد ہے؟ کیوں ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا؟ یاد رکھیں، یہ ایک دنیا کا طریقہ کار ہے. جو بچہ ماں باپ کو زیادہ پیارا لگتا ہوگا ماں باپ کے سامنے اتنے نخرے بھی کرتا ہوگا. جو بھائی بھائیوں کو پیارا لگتا ہوگا، توجہ، وہ بھائیوں کو اتنا ہی وہ عزیز بھی ہوگا، بھائیوں سے نخرے بھی کرتا ہوگا. تو اللہ کی وہ کلام جو سب سے زیادہ مقبول ہے، جس کی ہر آیت اس قدر حسین ہے، اس قدر حسین ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہماری نظر کبھی قرآن سے ادھر ادھر نہ ہو. قرآن اللہ کی وہ کلام مقدس ہے جس کو خود رب کریم نے فرمایا ہے کوئی یاد کرنے والا، ہم نے اس کے لیے آسان کر دیا. توجہ، کیوں نہیں آتی؟ یاد رکھیں، جب آپ استاد کے فرما بردار ہوں گے، جب آپ ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے، جب آپ بزرگوں کے فرما بردار ہوں گے، جب آپ رشتہ داروں عزیزوں کے فرما بردار ہوں گے، تو وہ آپ کے لیے اپنی محبتوں کے تمام دروازے کھول دیں گے. اور جب آپ بے ادب ہو جائیں گے، سب آپ سے نفرت کرنا شروع ہو جائیں گے. قرآن کی ہر آیت کا حسن اتنا خوبصورت ہے کہ جنت کی حوریں بھی اتنی خوبصورت نہیں ہیں جتنی قرآن کی ہر آیت خوبصورت ہے. اور اس کا اگر انسان اس کا بے ادب ہو جاتا ہے، اس کا ادب نہیں کر سکتا، بے وضو اس کو پڑھتا ہے، بے توجہ سے اس کو پڑھتا ہے، محبت سے اس کی طرف نگاہ نہیں کرتا. میری بات آپ غور سے نہیں سن رہے، توجہ سے اس کو نہیں پڑھتا، پوری ایمانداری اور خوشبو لگا کر ایک اہتمام کر کے جب ہم اس کو نہیں پڑھتے، تو یاد رکھیں کہ قرآن کی آیات اتنی خوبصورت ہیں کہ وہ پردہ کر لیتی ہیں. اور جب انسان اس کو محبت سے پڑھے گا، باوضو ہو کر ماں باپ کو خوش کر کے آئے گا، استاد کو خوش رکھے گا، عوام یعنی اللہ کے بندوں سے محبت کرے گا، ان کا احترام کرے گا، اور جب قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھے گا تو یاد رکھیں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ تھا. جب ایک حدیث پاک پڑھتے تھے تو حدیث پاک پڑھنے کے لیے پہلے وہ غسل فرماتے تھے، پہلے وہ خوشبو، نئے کپڑے پہنتے تھے، ان کو خوشبو لگاتے تھے، سر پہ امامہ شریف پہنتے تھے، پھر منبر پر تشریف فرما ہو کر بڑے ادب سے حضور کی وہ حدیث سنایا کرتے تھے. تو یہ جو کلام مقدس ہے، اس کی ہر آیت کا یہ حسن ہے کہ اگر آپ اس کو جتنی محبت سے پڑھیں گے، جتنی محبت سے یاد کریں گے، جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ. جتنی آپ اس کو محبت سے دیکھیں گے، دیکھیں، یاد رکھیں، کعبۃ اللہ کو دیکھنا بہت بڑا ثواب، ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا بہت بڑا ثواب، قرآن کی زیارت کرنا بہت بڑا ثواب. تو کیا ہم ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم آج غیر مسلم ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، اور جب ایک مسلمان چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، اگر ایک اتنا سا بچہ، آئیے آپ ادھر آئیں،
حافظ طاہر صاحب کے بیٹے، آپ ادھر ہیں جنہوں نے امامہ شریف باندھا ہوا ہے، آپ آئیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اگر ایک بچہ دیکھیں جو اسلام کا پابند ہے، شریعت کو مانتا ہے، شریعت کا احترام کرتا ہے، اپنے لباس کو، اپنی چال ڈھال کو جب وہ شریعت میں تبدیل کر لیتا ہے، تو اگر اتنا سا بچہ بھی پورے کفار کو للکار دے گا تو پورے کفار وہیں بیٹھ کر کامنا شروع ہو جائیں گے کہ ایک مسلمان نے للکارا ہے۔ مسلمان کی طاقت اتنی ہے۔ اور جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، سب سے پہلے آپ نے قرآن پاک کھولا، بسم اللہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ نے اس کو پڑھا، کیا پڑھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلفظ سے پڑھا۔ جیسے ہی آپ نے پڑھا، اور اس سے پہلے آپ نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے آپ نے جان چھڑا لی۔ اب آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈائریکٹ آپ کا رابطہ اللہ کریم سے ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، ایک آیت پڑھی، جنت کا دروازہ کھل گیا۔ الرحمن الرحیم، جنت کا دروازہ کھل گیا۔ جنت کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 7 دروازے ہیں، ٹھیک ہے؟ الرحمن الرحیم، جنت کا دروازہ کھل گیا۔ مالک یوم الدین، جنت کا دروازہ کھل گیا۔ ایک طالب علم جب اس نیت سے آ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جب جنت کے دروازے کھلتے ہیں تو وہ جنت کی جو حوریں ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی ہوتی ہیں اور دعا کر رہی ہوتی ہیں کہ یا اللہ ہم کتنی خوش نصیب ہیں کہ ہمیں یہ تیری کلام مقدس پڑھنے والا جو بچہ ہے وہ ہمیں ہمارے حصے میں آیا ہے۔ اور جب بندہ اس محبت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یاد رکھیں پھر قرآن پاک اپنا حجاب اٹھا لیتا ہے، قرآن پاک اپنا حجاب اٹھا لیتا ہے۔ میں نے کتنی مرتبہ قرآن پاک کو پڑھایا اور پڑھا اسٹوڈنٹس کو، ہر چیز، ہر دوا، ہر آیت میں ایک نئی تحقیق سامنے آتی ہے۔ کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا جنت کتنی بڑی ہے، قرآن پاک میں موجود ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور نیک کام کرنے والوں دوڑ کر آؤ اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں تمام زمین و آسمان آ جائیں، اتنی بڑی جنت۔ بھائی قرآن پاک کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ ہم جب 29واں پارہ پڑھتے ہیں موجود ہے کہ ہم نے پہلے آسمان کو ستاروں سے سجا دیا۔ قرآن پاک کے اندر ہر چیز موجود ہے۔ پہلا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے، دوسرا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے، تیسرا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے، چوتھا آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے، پانچواں، چھٹا، ستواں، ساتواں، حتیٰ کہ عرش معلیٰ وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے، کس نور کا بنا ہوا ہے، کون سے فرشتوں نے ان کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ عرش معلیٰ کب اس میں خوشی کی لہر دوڑتی ہے جب آپ یہاں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ عرش معلیٰ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور جنت تمام کے تمام خوش ہو جاتے ہیں کہ زمین پر بیٹھ کر وہ بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیں جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، میں آپ کو ایک برکت بتا رہا ہوں۔ آج ہم رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، چمک رہے ہوتے ہیں۔ جب سائنسدانوں نے ستاروں کے اوپر جا کر زمین کی طرف نظر ماری تو جہاں جہاں مدارس اور جہاں جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی وہ تمام جگہیں ستاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اب برکت کیا ہے، عظمت کیا ہے؟ قرآن پڑھنے والے کا چہرہ تر و تازہ رہتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا میری طرح بوڑھا ہو جائے۔
قرآن پڑھنے والوں کا چہرہ بھی تازہ رہتا ہے، قبر میں بھی ان کی حفاظت رہتی ہے، اور اس کے علاوہ جب انسان قبر میں حشر میں کل کھڑا ہوگا، اور حافظ قرآن کے لیے یہ فضیلت ہے کہ جب حافظ قرآن کو قبر میں اتار دیا جائے گا تو تمام رشتہ دار، ماں باپ، عزیز، اقارب، دوست، احباب یہ سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، دفنا کے آ جائیں گے، تو ایک خوبصورت چہرہ سامنے آ جائے گا۔ وہ خوبصورت چہرہ، بندہ اسے کہے گا کہ اے اللہ کے بندے، اس مشکل وقت میں تم خوبصورت چہرہ لے کر آگے ہو۔ وہ دل بہلانا شروع ہو جائے گا، دل بہلا رہا ہوگا، تو وہ بندہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ تو وہ کہے گا میں وہی قرآن ہوں جو تم پڑھ رہے تھے، جس کی تم تلاوت کر رہے تھے۔ اچھا، تلاوت کرتے کرتے حافظ قرآن جب جنت میں داخل ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے حافظ قرآن، اب تو چلنا شروع کر دے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے چلنا شروع کر دے۔ جہاں تک تو چلتا چلا جائے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا چلا جائے گا، وہ ساری جنت تیری ہو گئی۔ سبحان اللہ، وہ ساری جنت تیری ہو گئی۔ آج دنیا میں ہم 120 گز کا گھر، 5 مرلے کا گھر، 10 مرلے کا گھر، 1 کنال کا گھر، 200 گھر، 500 گھر، 1000 گھر، 1200 گھر، 10,000 گھر، 20,000 گھر کے لیے ترستے ہیں، اور جس کا 20,000 گھر کا گھر ہو وہ کہتے ہیں بہت بڑا شیڈ ہوتا ہے، مگر حقیقت میں ان کی اگر نیند دیکھیں تو ان کو رات کو نیند بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ اور ایک قرآن پڑھنے والا بچہ، اس کو کتنا سکون ملتا ہے۔ بعض اوقات قرآن پڑھتے ہوئے بھی اسے اونگ آ رہی ہوتی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے بھی اسے نیند آ رہی ہوتی ہے، تو یہ نیند کا آنا ایک سکون کی علامت ہے۔ اب جب کل ہم دنیا سے رخصت ہو کر جائیں گے، اگر ایک طالب علم ہے، دین کا طالب علم ہے، اس نے نیت کی کہ میں طالب علم ہوں، مجھے علم دین سیکھنا ہے، آپ توجہ فرمائیے گا، اور اگر اسی دوران وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کا دین یہ نہیں ہے کہ اسے چھوڑ دے گا، بلکہ جب قبر میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی ڈیوٹی لگائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہے کہ جاؤ، میرا وہ نیک بندہ آیا ہے، وہ علم دین حاصل کرتا کرتا اب اس کو میں نے اپنے پاس بلا لیا ہے، اس کا علم دین ابھی ادھورا رہ گیا ہے، جاؤ اسے علم دین پڑھانے قبر میں۔ اگر ہم اس علم دین کی فضیلت، پھر میں نے کہا کہ اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ جب ہم گھر سے قدم اٹھاتے ہیں، ہمارے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے نوری پر بچھا دیتے ہیں، ہم نوری پروں پر چلتے ہوئے آتے ہیں، یہاں بیٹھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، واپس جاتے ہیں، جتنا بھی ہم چلیں گے، کیونکہ ہم نے نیت طالب علم کی ہے۔ جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور میں نے یہ منت مانی تھی، وہ منت کیا تھی کہ اگر میری یہ بات پوری ہو جائے تو میں کبھی زمین پر نہیں چلوں گا، میری یہ بات پوری ہو جائے تو میں جنت کے دروازے کو بوسہ دوں گا۔ اے اللہ کے پیارے ولی امام، میری وہ باتیں پوری ہو چکی، میں کیا کروں؟ فرمایا جو جنت کے دروازے کو بوسہ دینا ہے، جا کر اپنے ماں باپ کے قدموں کو بوسہ دے لو، تمہاری یہ منت پوری ہو گئی۔ رہا مسئلہ اس بات کا کہ تم کبھی زمین پر نہیں چلو گے، تو فرمایا ابھی سے نیت کر لو کہ میں علم دین حاصل کروں گا، طالب علم بن کر رہوں گا، تو کبھی تم زمین پر نہیں چلو گے، تمہارا قدم فرشتوں کے پروں کے اوپر آئے گا۔ ہم کس قدر خوش نصیب ہیں، اور جو بھی میری باتوں کو آپ لوگ سن رہے ہیں، ہمارے سے بڑا کون خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں سے بڑا کون خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ جب ایک طالب علم جب قرآن حفظ کر لے گا، اس کے والدین کے سر پر سونے کا تاج رکھا جائے گا قیامت کے دن، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ انبیاء پوچھیں گے، توجہ، انبیاء پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ کوئی اتنا بڑا نبی ہے، یہ کوئی اتنا بڑا ہے؟
اللہ کریم ارشاد فرمائے گا یہ نبی نہیں ہے، یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے میری کلام پاک کو حفظ کیا۔ آج اس کے والدین کو ہم عزت عطا فرما رہے ہیں کہ سونے کا تاج پہنا رہے ہیں اس مشکل گھڑی میں، تو اس وقت یقیناً جب ماں باپ کا یہ مقام ہوگا تو اس استاد کا کیا مقام ہوگا جس نے آپ کو قرآن شریف پڑھایا ہوگا، اس استاد کا کیا مقام ہوگا، اور اس طالب علم کا کیا کام ہوگا۔ پھر اس کی عزت اور ریسپیکٹ یہ ہوگی اس طالب علم کی کہ دوزخ والے دوزخ میں الگ کر دیے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے حافظ قرآن کے رشتہ دار جن کے اوپر دوزخ لازم ہو چکی ہوگی، دوزخ کے کنارے پر بالکل قریب پہنچ چکے ہوں گے، تو حافظ قرآن کو اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے حافظ قرآن، یہ بندے جو جا رہے ہیں دوزخ میں تیرا کوئی رشتہ دار ہے؟ ہاں یا اللہ میرا یہ رشتہ دار ہے۔ فرمایا اس کے اوپر دوزخ واجب ہو چکی ہے۔ حافظ قرآن کہے گا اللہ میں نے دنیا میں تیری کلام کو حفظ کیا ہے، آج اس کی برکت سے میں ان کی شفاعت کرتا ہوں، تو قبول فرما لے، تو 7 بندوں کی وہ حافظ قرآن شفاعت کرے گا، 7 دوزخیوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ کم مقام ہے؟ وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی تیرا دنیا میں 12 ایکڑ میں گھر تھا، تیرا دنیا میں 100 ایکڑ میں گھر تھا، نہیں، وہاں کہا جائے گا ہاں بھیا دنیا میں تو نے میری کلام کو حفظ کیا، دنیا میں تو نے میری کلام کی زیارت کی، کتنی آیات یاد ہیں۔ بلکہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے ان کی قبر سے روزانہ سورہ ملک کی آواز آتی تھی، قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ جو صحابی فوت ہوئے ہیں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو اس وقت میں ان کی قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا یہ میرا صحابی سورہ ملک کا حافظ تھا اور دنیا میں روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا، تو اب قبر میں بھی وہ تلاوت کر رہا ہے۔ اے حافظوں آپ لوگوں کی شان کم نہیں ہے، آپ کے ایک ایک لفظ کے بدلے میں فرشتے پیدا ہو رہے ہیں، جو فرشتے آپ کے لیے قیامت تک دعا کرتے رہیں گے، آپ کے ایک ایک لفظ کے بدلے دنیا کی مغفرت ہو رہی ہے۔ آپ جس محلے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن حفظ کرتے ہیں، وہ محلہ، وہ علاقہ، وہ شہر اللہ تعالیٰ کی رحمت میں شامل ہو جاتا ہے۔ کیا یہ کم درجہ ہے؟ تو لہذا میری یہ گزارش ہے کہ ہم جب بھی قرآن کی تلاوت کیا کریں بہت ادب، باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر اور خشوع خضوع سے، پوری توجہ سے جب ہم قرآن کی طرف اپنی رغبت کریں گے تو میرا یہ یقین ہے کہ قرآن کی ہر آیت آپ کو پانی کی طرح یاد ہو جائے گی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب نیک بچوں کی برکت سے پوری عالم اسلام کے مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، پورے عالم اسلام کو اللہ اور اس کے رسول تمام مصیبتوں سے، تمام آفتوں سے محفوظ رکھیں، اور تمام مسلمانوں کی اللہ اور اس کے رسول حفاظت فرمائیں، خصوصاً جو اس وقت یہودیت، نجدیت، غیر مسلم ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اپنے محبوب کے صدقے میں قرآن پاک کی برکت سے، ان بچوں کی برکت سے ان تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کا درس آپ کو یاد رہے گا، ٹھیک ہے؟